يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد 18ویں سالانہ فہمیدین کورس کے افتتاحیہ لمحات میں تمام حضرات و خواتین میرے ساتھ مل کے افتتاحی دعا کا تلفظ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبہ نستعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں
ایک بار پھر فہم دین کورس کی اس نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال تمام حضرات و خواتین کو صحت و عافیت کے ساتھ روزانہ اس کورس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے روزے کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اپنے عظیم بندوں کو جو درجات عطا فرمائے ہیں، ان میں سے اللہ کے مقرب بندوں کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال ان کی گزارشات کو قبول کرتے ہوئے صرف انہیں نہیں بلکہ ان کے صدقے اوروں کو بھی نواز دیتا ہے۔ اس بنیاد پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس واسطے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ قرآن و سنت کی واضح تشریحات کی روشنی میں رب ذوالجلال کے دربار میں جو اللہ کے مقرب بندوں کا مرتبہ و مقام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے کہنے پر یا ان کی عزت کے پیش نظر رب ذوالجلال اوروں کو بھی اپنے فضل کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سند صحیح کے ساتھ موجود ہے، اور مسلم شریف میں بھی اس کی تفصیل مختلف طرق کے اندر ذکر ہے، جس میں سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کتاب البر والصلہ کے اندر امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب اشعث مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لابرہ، بہت سے ایسے لوگ کہ جو پراگندہ حال ہوں، ان کے بالوں کو تیل بھی نہ لگا ہو، کنگھی بھی نہ کی گئی ہو، مدفوع بالباب یا مدفوع بالابواب کا ذکر موجود ہے کہ انہیں دروازوں سے پیچھے ہٹا دیا جاتا، ان کی لوگوں کے نزدیک اگرچہ کوئی بڑی قدر و منزلت نہیں ہوتی، یا لوگوں کے نزدیک ان کا کوئی بڑا مقام نہ بھی سمجھا جا رہا ہو، اللہ کے دربار میں ان کی اتنی بڑی شان ہوتی ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ رب ذوالجلال کے سامنے کسی معاملے پر قسم اٹھا دیں کہ اے اللہ یہ کام یوں ہونا چاہیے، تو رب ذوالجلال وہ کام انہی کے کہنے کے مطابق کر دیتا ہے اور ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ مختلف محدثین نے یہاں پر اس کا معنی دعا کے ساتھ بھی کیا ہے، لو اقسما کا مطلب بیان کرتے ہوئے کہ اگر وہ دعا مانگ دیں تو رب ذوالجلال اپنا نظام قدرت بدل کے بھی ان کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ ان کے صدقے اوروں کے بھی بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم شریف میں 2622 نمبر حدیث شریف ہے،
جس میں خالق کائنات جل جلالہ کے مقبول بندوں کا اس انداز میں ذکر کیا گیا کہ رب ذوالجلال ان کی بات کو ان کے ساتھ اپنی محبت کی وجہ سے قبول فرما لیتا ہے اور اس کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ اپنے فیصلہ قدرت کو نافذ فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر اسی امر کو بیان کرتے ہوئے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور بخاری شریف میں وہ باب ہے باب ذہاب الصالحین، نیک لوگوں کا دنیا سے اٹھ جانا۔ اس باب کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6434 نمبر حدیث شریف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت میرداس اسلمی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ نیک لوگ آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے دنیا سے اٹھ جائیں گے، وَتَبْقَى خُفَالَةَ كَخُفَالَةِ الشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، اور پیچھے چھان رہ جائے گا جس طرح کے جو کا یا کھجور کی جو کا چھان ہوتا ہے، یا ڈھیر میں سے اچھی کھجوریں اٹھا لی جائیں تو پیچھے گٹیا اور ردی کھجوریں رہ جاتی ہیں، ایسے ہی انسانوں میں سے اچھے لوگ آہستہ آہستہ اٹھتے چلے جائیں گے۔ ان اچھے لوگوں کے لحاظ سے جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو پچھلے لوگوں کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ لا یبالہم اللہ بالا، رب ذوالجلال ان پچھلوں کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ صالحین کا لحاظ ہوتا ہے، اور صالحین کی ویلیو اللہ کے دربار میں جو ہے اس کے پیش نظر جب عرش پہ فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان صالحین کو پیش نظر رکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان کی جو چاہت ہے، ان کی جو نیک خواہش ہے، خالق کائنات جل جلالہ اپنے فیصلوں میں اس کو بھی پیش نظر رکھتا ہے، اور رب ذوالجلال ان کی وجہ سے کہ ماحول میں وہ موجود ہیں، معاشرے میں وہ موجود ہیں، کسی بستی یا کسی دیہات کے اندر وہ موجود ہیں، خالق کائنات جل جلالہ ان کی وجہ سے اوروں کو بھی مالا مال فرماتا ہے۔ اس لحاظ سے چند حقائق تمہارے سامنے اس کی وضاحت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ اپنے ان مقبول بندوں کی وجہ سے کس طرح اوروں کو نوازتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے ولیوں کو کیسی روشن آنکھیں عطا فرماتا ہے، ان کی زبان کے اندر کیسی تاثیر ہوتی ہے، ان کا ایک ایک جملہ کس قدر سوز سے معمور ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال ان کی صحبت کی بنیاد پر پاس بیٹھنے والوں کو بھی کتنا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ صحاح میں حدیث شریف موجود ہے، ہم قوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی خوش بختی عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں ابن خلکان نے اپنی تاریخ کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جس زمانے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بغداد شریف میں زیر تعلیم تھے، اس زمانے میں بغداد شریف میں حضرت شیخ یوسف ہمدانی کا بڑا چرچا تھا، اور لوگ دور دراز سے حضرت شیخ یوسف ہمدانی کی زیارت کے لیے پہنچتے تھے اور ان سے استفادہ کرتے تھے اور کسب فیض کرتے تھے۔ یہ روایت ان سے ابن ابی اسرون نے اس کو مکمل ذکر کیا ہے، اور یہاں پر 3 کلاس فیلو شیخ یوسف ہمدانی کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ ان میں ایک ابن سقا تھا، دوسرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی تھے،
اور تیسرے ابن ابی اسرون تھے جو اس بات کو روایت کرنے والے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا تذکرہ سنتے تھے تو ہمیں شوق پیدا ہوا کہ ہم ان سے ملاقات کریں. اور جس وقت ہم اپنے دارالعلوم سے نکلے شیخ یوسف ہمدانی کے ساتھ ملاقات کے لیے تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری ملاقات کے دوران ہمارا رویہ کیا ہوگا. تو ہم تینوں کا موقف جدا جدا تھا. ابن سقا کی سوچ اور تھی، ابن ابی اسرون کہتے ہیں میرا تقاضا اور تھا، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی کی نیت ہم سے بالکل جدا تھی. جس وقت یہ تینوں حضرات چلے تو ابن سقا نے کہا لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً لَا يَدْرِي جَوَابَهَا، کہ میں شیخ یوسف ہمدانی سے جا کر ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا ان کو جواب نہیں آئے گا. تو ابن سقا کی نیت تھی کہ میں شیخ یوسف ہمدانی جو کہ اس وقت جن کا بڑا شہرہ ہے، چرچا ہے کہ بڑے نگاہ والے ہیں اور بڑے خدا رسیدہ ہیں اور انہیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، تو میں ان کو مبہوت کروں گا، لاجواب کروں گا. میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا جس کا انہیں جواب نہیں آئے گا. اس کے بعد ابن ابی اسرون نے اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا لَأَسْأَلَنَّهُ مَسْأَلَةً وَأَنْظُرُ مَاذَا يَقُولُ، میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا اور پھر دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں. یعنی ان کا نظریہ بین بین تھا. ابن سقا کا نظریہ تھا کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے، اور ابن ابی اسرون کا نظریہ تھا کہ میں سوال کروں گا اور پھر پتہ چلے گا کہ جواب کیا دیتے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کی اس عظیم ولی کی زیارت کے لیے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جا رہے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی نیت اس میں کیا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا معاذ اللہ ان اسألہ شیئا وانا بین یدیہ انتظر، کہ میں نہ تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سوال کروں اور وہ جواب نہ دے سکیں، اور نہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سوال کروں اور ان کا امتحانوں کے جواب کیا دیتے ہیں اور کس چیز کا اظہار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں صرف ان کی دہلیز پر ان کے پاس برکت کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، میرا مقصد ان کا امتحان کرنا نہیں ہے. ابن ابی اسرون جو کہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فدخلنا علیہ، جب ہم پہنچے شیخ یوسف ہمدانی جس کمرے میں بیٹھے تھے ہم اس کمرے میں داخل ہوئے. ہم نے وہاں پر دیکھا فلم نہ رہو، تو وہ اپنی نشست پہ موجود نہیں تھے، جبکہ باہر سے بتایا گیا تھا کہ وہ اندر تشریف فرما ہے، اور ہم گئے تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے. اور تھوڑی دیر کے بعد باہر سے داخل نہیں ہوئے لیکن نشست پہ نظر آنا شروع ہو گیا. ہم نے ان کو اس انداز میں پایا تو اب آپ ہی انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی. سب سے پہلے ہم تینوں میں سے ابن سقا کو انہوں نے دیکھا اور بڑے غصے سے اس کو دیکھ رہے تھے، اور ابن سقا کو کہا وَيْحَكَ يَا ابْنَ السَّقَا تَسْأَلُنِي مَسْأَلَةً لَا أَدْرِي جَوَابَهَا، تو تباہ ہو جائے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھے گا کہ جس کا مجھے جواب نہیں آئے گا. تو ابن سقا نے جو کچھ دل میں سوچا ہوا تھا شیخ یوسف ہمدانی نے اس کے بولنے سے پہلے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی نیت بتائی، اور اس کے بعد فرمایا میں بتاؤں کہ تو مجھ سے کیا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے. تو حضرت شیخ یوسف ہمدانی نے ابن سقا کے دل کے اندر جو بات تھی وہ بتا دی. نہ یہ مسئلہ ہے جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اور یہ اس کا جواب ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. تو ابن سقا کا خیال تھا کہ میں سوال کروں گا تو ان کو جواب نہیں آئے گا، لیکن ابن ابی اسرون کہتے ہیں کہ حضرت شیخ یوسف ہمدانی جو ہیں انہوں نے خود ہی سوال بھی بتا دیا اور خود ہی اس کا جواب بھی بتا دیا.
اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری سوچ تھی، اب میں بھی تمہارے بارے میں ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا مستقبل کیا ہے۔ تم اگرچہ دین کے طالب علم ہو، اس وقت دین پڑھتے ہو، قرآن و سنت پڑھتے ہو، لیکن مجھے جو تمہارا انجام نظر آ رہا ہے اس کے لحاظ سے میں تمہیں بتاتا ہوں، انی لارا نار الکفر تتلہب فیک، میں تمہارے اندر کفر کی آگ شعلے مارتی دیکھ رہا ہوں، تمہارے اندر کفر شعلے مارتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت شیخ یوسف ہمدانی نے ابن سکا کو دیکھنے کے بعد اس کا جو ماضی تھا وہ بھی بتا دیا کہ سوال تمہارا کیا ہے اور جواب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا مستقبل اور جو انجام تھا اس کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ ابن ابی اسرون کہتے ہیں ثم نظر الیہ، پھر حضرت شیخ یوسف ہمدانی نے میری طرف دیکھا اور میری طرف دیکھ کے کہا، یا عبداللہ تسألنی مسئلۃ لتنظر ماذا اقول فیہا، تم مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تاکہ تم دیکھو کہ میں جواب کیا دیتا ہوں، وہی کذا وجوابھا کذا، تم جو مجھ سے مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو وہ یہ مسئلہ ہے، تمہارا یہ سوال ہے اور اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو ابن ابی اسرون کا جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ بھی بتا دیا اور اس کا جواب بھی بتا دیا، اور اس جواب کے بعد آپ نے ان کے مستقبل کی بھی خبر دی، چونکہ پہلے کا ابن سکا کا انداز نہایت گستاخانہ تھا اور اس کے لحاظ سے جو انجام بھی تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا، اور یہ بین بین متوسط انداز تھا کہ میں سوال کرتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ تو حضرت شیخ یوسف ہمدانی نے اس موقع پر یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھ پر دنیا کا مال تمہارے پاس اتنا اکٹھا ہو جائے گا یہاں تک کہ تم کانوں کی لو تک دنیا میں ڈوب جاؤ گے، اگرچہ تم اس وقت دین کا علم پڑھ رہے ہو، قرآن و سنت کے اسٹوڈنٹ ہو، مگر مستقبل تمہارا دنیا داروں والا ہے اور بالآخر دین سے تم دور چلے جاؤ گے، لیکن کافر نہیں ہوگے، مسلمان ہی رہو گے، مگر دنیا کے مال میں، دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت میں تم ڈوب جاؤ گے، یہاں تک کہ دنیا کا مال اس قدر تمہارے پاس آ جائے گا کہ تمہارے کانوں تک وہ مال پہنچ جائے گا اور تم اس مال کے اندر ڈوب کے رہ جاؤ گے۔ ابن ابی اسرون کہتے ہیں میرے بارے میں یہ تبصرہ کرنے کے بعد حضرت شیخ یوسف ہمدانی جو ہیں انہوں نے ثم نظر الی الشیخ عبد القادر، حضرت غوث پاک کی طرف دیکھا، وَأَدْنَاهُ مِنْهُ، اور انہیں اپنے قریب کیا، یعنی یہ آغاز میں ہی ان کے ساتھ جو رویہ تھا وہ دوسروں سے منفرد تھا۔ آپ نے حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد انہوں نے اکرمہ، آپ کی بڑی عزت و تکریم کی، اگرچہ آپ اس وقت چھوٹی عمر میں تھے اور شیخ مرتبے میں بھی عظیم مرتبہ تھا اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑے تھے شیخ یوسف ہمدانی، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کی بڑی عزت کی، وقال له، اور کہا، یا عبد القادر لقد ارضیت اللہ ورسولہ بادبک، تم نے اپنے ادب سے، جو چلتے وقت جس ادب کا تم نے اظہار کیا تھا اس کی وجہ سے تم نے رب کو بھی راضی کر دیا ہے اور رب کے رسول کو بھی راضی کر دیا ہے۔ قد ارضیت اللہ ورسولہ، تم نے اللہ کو بھی راضی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ والوں کی نگاہ کتنی تیز ہوتی ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ ان کے پاس جاتے وقت نیت کیسی ہونی چاہیے اور انسان کے باطن کا خیال کتنا ستھرا ہونا چاہیے، اور جو جس قدر اپنی سوچ کو ستھرا رکھتا ہے رب ذوالجلال اسی قدر اس کو اپنی رحمت کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ ان کو حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ماضی تو بیان کر دیا کہ تم ادب سے آئے ہو، اب مستقبل کی خبر بھی دی، فرمایا کنی اراک ببغداد، میں تمہیں بغداد میں یوں دیکھ رہا ہوں، وقد صعدت الکرسی متکلما علی الملا، کہ تم ایک بہت بڑی کرسی پہ، سٹیج پہ جلوہ گر ہو
اور بہت بڑے مجمع میں تم تقریر کر رہے ہو، وَقُلْتَ، اور تم نے اس تقریر کے دوران ایک جملہ بولا، یعنی جو مستقبل میں ہوگی، میں آج اس مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت وہ تاریخ ساز اجتماع ہوگا، اس اجتماع میں تم ممبر پہ جلوہ گر ہوگے اور تمہاری زبان سے ایک جملہ نکلے گا جو بڑا تاریخ ساز جملہ ہوگا، میں نے وہ آج ہی سن لیا ہے۔ وہ جملہ کون سا ہے کہ تم کہو گے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یہ جملہ جو تم بولو گے، میں اس وقت کے تمہاری عروج، تمہاری مقبولیت اور تمہارے منصب ولایت کو آج ہی تمہاری طالب علمی کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ زمانہ بغداد شریف میں آنے والا ہے کہ جب تمہاری مقبولیت اتنی زیادہ ہوگی اور رب ذوالجلال اپنے اولیاء کو تمہارے سامنے جھکا دے گا اور خالق کائنات جل جلالہ اولیاء کے لیے تمہارے قدم کی مہر کو ایک افتخار قرار دے دے گا۔ میں آج ہی اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وَكَأَنِّي أَرَى الْأَوْلِيَاءَ فِي وَقْتِكَ، میں اس وقت کے جو اولیاء ہیں جن کے ہوتے ہوئے تم یہ جملہ بولو گے، وَقَدْ حَنُّوا رِقَابَهُمْ إِجْلَالًا لَكَ، مجھے ان کی گردنیں تمہارے سامنے جھکی نظر آ رہی ہیں کہ وہ تمہاری عزت کے پیش نظر تمہاری قدم کی مہر کے لیے اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔ مجھے آج ہی وہ منظر نظر آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد ابن ابی اسرون کہتے ہم وہیں بیٹھے تھے تو شیخ غائب ہو گئے، نہ ہم نے ان کو اٹھ کے جاتے دیکھا اور نہ ہی دروازہ کھلتے دیکھا۔ جس حجرہ میں ہماری ان کی ملاقات ہوئی پہلے بھی موجود نہیں تھے، ہمارے بیٹھے بیٹھے مسند پہ ظاہر ہوئے اور ہم سے یہ باتیں ہوئی اور اس کے بعد وہ اس مسند سے پھر غائب ہو گئے۔ اب ابن ابی اسرون نے جو اللہ کے ولی کی نگاہ نے دیکھا تھا اور مستقبل کی جو خبریں بیان کی تھی، اس کے لحاظ سے تینوں کی حالات کو ذکر کیا۔ ابن سقا کو جو کچھ کہا وہ بھی ذکر کیا، خود ابن ابی اسرون کو جو کہا وہ بھی ذکر کیا، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو کچھ فرمایا تھا اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ابن ابی اسرون نے لکھا کہ بہت جلد اللہ کے قرب کی علامتیں حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی میں اس قدر ظاہر ہوئی کہ ہر طرف چرچا ہو گیا، اور وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے بغداد شریف نے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور ہم اس وقت کو دیکھ رہے تھے کہ جب وہ اولیاء کرام جو اس عہد میں موجود تھے انہوں نے اپنی گردنیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کے لیے جھکائی ہوئی تھیں۔ ابن سقا کے لحاظ سے مستقبل ایسا تھا، وہ جو گستاخ ولی تھا جس نے آزمائش کا ارادہ کیا تھا، اور تو اس نے کچھ زبان سے گستاخی نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے ولیوں کا مقام بہت نازک اور حساس ہوتا ہے، اور یہاں معمولی سی بات بھی رب ذوالجلال کے دربار میں اس کا بڑا حساب لیا جاتا ہے، چونکہ خالق کائنات فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں۔ ابن سقا بغداد شریف میں دینی طالب علم تھا، پڑھتے پڑھتے ماہر ہو گیا، یہاں تک کہ اس کا زور استدلال اتنا تیز تھا، وہ دینی دنیاوی علوم میں اتنا ماہر تھا کہ اس کو بہت جلد قرب بادشاہ میسر آ گیا، اور اسی تناظر کے اندر اس کو پھر روم میں خلیفہ نے اپنی طرف سے سفیر مقرر کر دیا۔ ابن سقا بحیثیت سفیر جس وقت روم میں پہنچا تو وہاں جا کر روم کے دربار کے اندر عیسائیوں سے اس نے باتیں کی، اور بالآخر روم میں بہت بڑا مناظرہ ہوا، جس مناظرے میں اس نے عیسائی علماء کو شکست فاش دی، اور اس طرح روم میں ہر طرف ابن سقا کا جو علم تھا اس کا شہرہ ہوا، اور بادشاہ تک، روم کے بادشاہ تک اس کی جو مہارت تھی اس کا چرچا ہوا،
اور لوگ تذکرہ کرنے لگے کہ یہ شخص علم و حکمت میں ایک سمندر ہے، دلیل دیتا ہے تو بڑی مضبوط بات کرتا ہے۔ اس بنیاد پر آگے سلسلہ جس وقت چل نکلا تو وہاں بادشاہ نے جس وقت یہ دیکھا کہ یہ ہمارے پادریوں کو مبہوت کرتا ہے اور اس کی دلیل کی پاور بڑی مضبوط ہے، تو بادشاہ نے اس کو پھسلانے کا ارادہ کیا۔ اور اسی دوران بادشاہ کی حسین و جمیل لڑکی ابن سکا کے پاس آئی اور اس کے بعد ابن سکا کو اس کے ساتھ شادی کی پیشکش کی گئی۔ ابن سکا نے معاذ اللہ اسلام چھوڑا اور عیسائی ہو گیا، اور وہ جو دیکھا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ پڑھ تو دین رہا ہے، عالم بنے گا، مگر اس کا علم اس کو رسوا کرے گا، اس کا علم اس کے بعد یہ اس کو محفوظ نہیں کر سکے گا، اور بالآخر یہ اس دین کو چھوڑ کے دنیا کے لیے چلا جائے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، ابن سکا چوٹی کا عالم، بڑا عقلی فنی ماہر اور بہت زیادہ دلیل و برہان کے ساتھ گفتگو کرنے والا، لیکن اس کے علم پر ولایت کا پہرا نہیں تھا، اس علم پر روحانیت کی کوئی مور نہیں تھی، اس کے اس استدلال اور استنباط کو اللہ کے کسی ولی کی محبت کا سہارا نہیں تھا، چونکہ وہ گستاخ اولیاء تھا، جس کے نتیجہ میں عاقبت ایسی آئی کہ وہ عیسائی ہو گیا، اور بالآخر بادشاہ نے بھی اس کو دھکا دے کے اپنے دربار سے نکالا۔ وہ گلی میں پڑا تھا، قریب المرگ تھا، ابن ابی اسرون کا اس کے پاس سے گزر ہوا، کہتے ہیں میں نے اس کو آخری لمحات میں دیکھا تو مجھے شیخ یوسف ہمدانی کا وہ جملہ یاد آیا کہ اللہ کے ولی نے جو دیکھا تھا سچ دیکھا تھا، اور جو خبر عطا کی تھی وہ بالکل سچی تھی۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ علم مطلقاً علم جو ہے اس میں عافیت نہیں ہے، علم وہی عافیت والا ہے کہ جس علم میں نسبت مضبوط ہے، جس علم کے پیچھے روحانیت ہے، جس علم کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہے، جس علم کے اندر للہیت اور اخلاص ہے، یہی علم قرآن و سنت کا علم انسان کے لیے دارین کی سعادتوں کا ضامن بنتا ہے۔ اور اگر انسان تکبر پہ اتر آئے اور اللہ کے ولیوں کی گستاخی کرنا شروع کر دے تو پھر وہ علم اس کے لیے نوید جنت نہیں بنتا، بلکہ جہنم کی اس کو خوشخبری سناتا ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں اس انسان کو معاذ اللہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنے ماحول میں ہمارے پاس درجنوں مثالیں بر صغیر پاک و ہند میں ایسی موجود ہیں کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ القرآن، جنہیں اپنے علم پہ ناز تھا، اپنے معرف پہ گمنڈ تھا، لیکن جس وقت ان کا تعلق ایسی گستاخانہ سوچ سے تھا کہ جس کی بنیاد پر ولایت کے مرتبہ و مقام پر دن رات تنقید کرنا ان کا مشغلہ بن چکا تھا، رب کعبہ کی قسم ہے جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان سے نفرت کی جا رہی تھی، ان کا چہرہ دکھانا بھی کسی کے لیے روا نہیں سمجھا گیا، اور وہ نشان عبرت بن گئے، حالانکہ شیخ القرآن شیخ الحدیث کی القاب زمانہ پہلے ان کے ذکر کرتا تھا۔ یہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت کا پیغام ہے کہ جو محبت میں رہتا ہے اور گستاخانہ سوچ نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے نوازتا ہے اور اس کی عاقبت اچھی ہوتی ہے، اور جو معاذ اللہ جس کی سوئی پھر جاتی ہے اور گستاخیوں پہ اتر آتا ہے اور گستاخانہ سوچ رکھتا ہے، اس کی عاقبت پھر ایسی بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے، اور دارین میں اسے ہر قسم کی سعادت اور خوشبختی سے معاذ اللہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ابی اسرون نے اپنے بارے میں کہا کہ میرے بارے میں جو شیخ یوسف ہمدانی نے ذکر کیا تھا، میں نے اس کا رزلٹ بھی دیکھا ہے کہ میرا ایمان صحیح رہا، میرا عقیدہ صحیح رہا، مگر میں عالم تھا، مگر دنیا دار عالم تھا۔ میں علم و حکمت پڑھنے کے باوجود مجھ میں دین کی وہ رغبت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ اتنا مال، سونا چاندی، درہم و دینار میرے پاس اس کی ریل پیل تھی کہ بالآخر میں نے وہ منظر دیکھ لیا کہ میں اپنے کانوں تک دنیا میں ڈوب چکا ہوں۔ تو حضرت شیخ یوسف ہمدانی رحمہ اللہ تعالی کے پاس جانے والے یہ 3 اسٹوڈنٹ جو بھی حالت طلب علم میں تھے، اس وقت جا کر انہوں نے دیکھا، اور اللہ کے ولی کی نگاہ نے جو جو فیصلے کیے، جو جو فیصلے سنائے، اس کے نتیجے میں تاریخ نے وہی ثابت کیا جو تاریخ کی مختلف کتابوں کے اندر اور تصوف کی مختلف کتابوں کے اندر جس کا ذکر انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔
یہاں پر اللہ والوں کے کہنے پر کام کا ہو جانا، تقدیر کا بدل جانا، اور یہ جو ہمارا عنوان ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اس کے لحاظ سے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو نہیں بدلتی، اور 2 قسمیں وہ ہیں جو بدل جاتی ہیں۔ اس واسطے ان کی وضاحت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہر تقدیر ہی بدل جاتی ہے، اور کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی تقدیر بھی نہیں بدلتی۔ بعض ایسی تقدیریں ہیں جو بدل جاتی ہیں، اور بعض ایسی تقدیریں ہیں جو نہیں بدلتی۔ اس سلسلہ میں تقدیر کی اقسام کے لحاظ سے تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو مبرم حقیقی کہا جاتا ہے۔ مبرم حقیقی وہ ہوتی ہے کہ جو علم الہی میں کسی پر معلق نہیں ہے۔ معلق کا لغوی معنی ہوتا ہے لٹکا ہوا ہونا، اور عام عرف میں ہے اس کا معنی مشروط ہونا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی زندگی 60 سال لکھی گئی ہے، اور 60 سال میں اس کی جو موت ہے وہ کسی چیز پر معلق نہیں رکھی گئی، کسی چیز کے ساتھ مشروط نہیں رکھی گئی۔ اللہ کے علم میں ہے کہ اس نے مرنا ہی ہے، اب وہ جس سے بھی دوائی لیتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، کیونکہ وہ اس کی صحت کسی چیز پہ معلق ہی نہیں ہے، کسی حکیم، کسی ڈاکٹر کی دوائی پر، کسی کے دم پر معلق ہی نہیں ہے۔ لہذا اب یہ تقدیر نہیں بدلے گی، اسی طرح ہی ہوگا جس طرح کے وہ مبرم یعنی قطعی اور حتمی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تقدیر کی یہ قسم جس کو تقدیر مبرم حقیقی کہا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اس کے لحاظ سے قرآن مجید میں متعدد ایسی آیات موجود ہیں کہ ایسی تقدیر کی تبدیلی کے لیے درخواست بھی کی گئی، لیکن اس کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ دوسری قسم وہ معلق محض ہے، وہ ہے کسی پر مشروط ہے کہ اگر اس شخص نے فلاں حکیم سے دوائی نہ لی تو پھر فوت ہو جائے گا، اور اگر لی تو پھر بچ جائے گا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ لے گا یا نہیں لے گا، لیکن فرشتوں کے جو رجسٹر ہیں ان کے اندر اس تعلیق کو ظاہر کر دیا گیا ہے۔ فرشتوں کو جو رب ذوالجلال نے لکھایا ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کے اندر اس تعلیق کا ذکر ہے کہ، اور یہ موت کے لحاظ سے نہیں، ہر کام کے لحاظ سے ہے۔ ہر کام جو دنیا میں کسی کا ہے، چھوٹا بڑا، اس کے لحاظ سے کبھی تعلیق ہوتی ہے، کبھی تعلیق نہیں ہوتی، اور جو تعلیق ہوتی ہے کسی شرط پر مشروط، کسی سبب کے ساتھ مسبب، اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ فرشتوں کو بتا دی گئی ہے، دوسری یہ کہ فرشتوں کو نہیں بتائی گئی، اور وہ محض اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اگر فرشتوں پر اس کا اظہار کر دیا گیا ہو تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق محض، اور اگر فرشتوں پر اظہار نہ کیا گیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کی تعلیق موجود ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں معلق شبیہ و مبرم۔ ہے معلق لیکن مبرم کے مشابہ ہے، اس واسطے کہ دنیا یہی جانتی ہے کہ ایسا ہوگا، فرشتے یہی جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن رب ذوالجلال کے علم میں ہے کہ یہ فلاں کام پر معلق ہے۔ اگر وہ شرط پائی گئی تو پھر مشروط پایا جائے گا، اگر وہ شرط نہ پائی گئی تو پھر مشروط نہیں پایا جائے گا۔ اس بنیاد پر جو تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، پہلی قسم مبرم حقیقی، اور دوسری معلق محض، اور تیسری معلق شبیہ و مبرم، ان میں سے جو آخری 2 قسمیں ہیں یہ وہ ہے جو اللہ کے ولیوں کے کہنے پر تبدیل ہو جاتی ہے اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس تقدیر سے مراد وہ تقدیر جو معلق محض ہے، یا وہ تقدیر جو شبیہ و مبرم ہے، معلق ہے اور شبیہ و مبرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ان کے کہنے پر ایسی تقدیروں کو بھی بدل دیتا ہے، اور یہ ہے وہ حدیث صحیح کا مفہوم جو رب ذوالجلال کی اس محبت کے پیش نظر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب اشعث لو اقسم علی اللہ لبرہ، بہت سے ہمارے پراگندہ حال لوگ جن کو دنیا شاید بڑا نہیں جانتی، لیکن اللہ کے دربار میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اگرچہ تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن تعلیق موجود تھی کہ اگر وہ بندہ بول پڑا تو پھر بدل دوں گا، اگر اس نے کسی کو دیکھ کر دل میں ہی کہہ دیا تو پھر بھی تبدیل کر دوں گا، اگر وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے تو پھر بھی میں تبدیل کر دوں گا، اور اللہ کو یہ پتا ہے کہ وہ کہے گا یا نہیں کہے گا،
فلاں اس کے پاس جائے گا یا نہیں جائے گا. اس بنیاد پر یہ اللہ کے ولیوں کی شان اور شریعت مطہرہ کا ضابطہ، ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اپنے عقیدے کو استوار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چیزیں ایسی اٹل اور حتمی اور فائنل ہیں کہ اس کا انکار جو سلیم العقل انسان ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اس سلسلہ میں جو آج ہمارے لیے لوگ انکار اور ضد کی وجہ سے ہم سے ٹکراتے ہیں، اشرف علی تھانوی نے شمائم امدادیہ کے اندر اس چیز کو ذکر کیا ہے. اور یہ شمائم امدادیہ کی صفحہ نمبر 43 پر موجود ہے کہ وہاں لکھا گیا کہ ایک دن حضرت غوث اعظم 7 اولیاء اللہ کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، جن کا ابھی تذکرہ وہ ابن ابی اسرون کی روایت سے ہوا، تو اشرف علی تھانوی نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی لقب کیا ہے؟ غوث اعظم. آج جو حضرت غوث پاک کو غوث اعظم کہیں تو اس اشرف علی تھانوی کی ضروریت کے نزدیک ابو جال جیسا شرک ہو جاتا ہے. لیکن خود اس نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت غوث اعظم 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے. کہیں دور سمندر میں جہاز ہے جو غرق ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، اور حضرت غوث پاک بغداد شریف میں اللہ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اشرف علی تھانوی لکھتا، آپ نے ہمت و توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا. یعنی بغداد شریف میں بیٹھے ہیں اور جہاز کہیں دور سمندر میں ڈوب رہا ہے، نہ کوئی رسہ ڈالا ہے قریب جا کے، نہ بازو لٹکایا ہے، نہ اس کو پکڑا ہے کہ کھینچ کے اس کو باہر نکالے. لیکن یہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. یہ وہ حقیقت ہے کہ منکرین، اگر آپ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہاں بھی اس چیز کا ذکر ہے. اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور بغداد شریف کے قریب تو کوئی اتنا قریب سمندر نہیں، بصرہ کے قریب جا کے سمندر لگتا ہے. تو دور دیکھا، پتہ نہیں کس سمندر میں جہاز تھا، اس کو دیکھ لیا کہ غرق ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. اور صرف اشرف علی تھانوی کہتا ہے توجہ باطنی کی ہے اور کوئی ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، کوئی ظاہری طاقت استعمال نہیں کی، اور ظاہری طور پر جو اسباب ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی. لیکن اللہ کے ولی کا جو روحانی سلسلہ ہے اس کی بنیاد پر ان کو اپنے روحانیت کے اس نور کی وجہ سے نظر آ جاتا ہے، اور پھر روحانی ہاتھ لمبے ہیں، روحانی پاور ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جہاز جو ڈوبنے کے قریب تھا اپنے اس روحانی فیض کی وجہ سے اس کو بچا لیا. ہمارے فہم دین کورس کے موضوعات کے لحاظ سے چونکہ جو آپ کے پاس پہنچا ہوگا ہمارا کارڈ، اس میں صبح سے موضوعات کا تسلسل ہے، تو یہ ہم نے چاہا کہ وہ ترتیب اسی طرح برقرار رہے. لذت توحید جو کل کا موضوع ہوگا انشاءاللہ، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری، اس سے پھر ترتیب کے ساتھ آگے موضوعات جو ہیں وہ چلیں گے. اور یہ سیکنڈ لاسٹ موضوع تھا جو ہم نے پہلے بیان کر دیا، چونکہ اس ترتیب کے مطابق پھر اس موضوع کا ٹائم نہیں بچے گا. تو آج یہ ہمارا جو افتتاحی پروگرام ہے اس کے اندر چند باتیں آج کے سبق کا حصہ ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا ہے اور پورے کورس میں ان کے زیر سایہ اپنا سفر طے کرنا ہے. یاد رکھیں کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، اور رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور تعلیم و تعلم کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور رمضان میں جس وقت دور فرماتے تھے تو اس وقت آپ کی رحمتیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جاتی تھیں. اس بنیاد پر رمضان میں تعلیم و تعلم اور رمضان میں فہم دین، یہ عشق کی بنیاد پر ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا باطنی رابطہ میرے نبی علیہ السلام سے مضبوط تر ہوتا جائے، وہ جس قدر اس مہینے میں تلاوت کرے گا، قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، مطالب میں تدبر کرے گا، اسے وہ عشق کی نسبت اس کی مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور پھر آسانی پیدا ہوگی. چونکہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس واسطے اس میں قرآنی علوم کو سمجھنا، مفاہیم کو سمجھنا انسان کے لیے اس میں بڑی لطافت بھی ہے اور آسانی بھی ہے، جس کے پیش نظر
لمبا سفر تھوڑے وقت میں طے کیا جا سکتا ہے۔ روزانہ آتے وقت اس اجتماع میں جتنی آپ نیتیں کریں گے اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ ایک شخص صرف ایک نیت سے آتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملے گی، اور وہ شخص اگر 10 نیتیں کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس بنیاد پر اپنی نیت کے اندر جو کثرت کا انداز ہے، مثال کے طور پر نیت یہ بھی ہے کہ درس سنوں گا، نیت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا مجمع ہوگا، میری مسلمانوں سے ملاقات ہو جائے گی، نیت یہ بھی ہے کوئی بیمار ہوگا تو میں اس کی عیادت کر لوں گا، نیت یہ بھی ہے کہ کوئی اگر قابل رحم ہوا تو میں اس پہ رحم کر دوں گا، کوئی محتاج ہوا میں اس کی مدد کر دوں گا، نیت یہ بھی ہے کہ میں جاؤں گا تو دور بیٹھے باطل پرست جو ہیں وہ یہود و ہنود جو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ذوق کیسا ہے، کیا مر گئے ہیں یا زندہ ہیں، تو میری وجہ سے مجمع زیادہ لگے گا اور میری وجہ سے باطل پرستوں تک پیغام پہنچے گا کہ ابھی عشق کی چنگاری زندہ ہے، ابھی مومن کی دل کی مٹی زرخیز ہے، اور ابھی یہ اپنے آرام پر اپنے اسلام کے پیغام کو ترجیح دینے والے ہیں۔ تو اس طرح جو کئی نیتیں کر کے گھر سے نکلے گا، رب ذوالجلال کے دربار سے ہر نیت کے لیے اس کو مستقل ثواب ملے گا۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص طلب دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ جب تک لوٹ کے واپس نہ آ جائے اسے اتنا ثواب ملنا ہے جتنا مجاہد کو میدان جہاد میں ثواب ملتا ہے، کہ جب تک وہ لوٹ کے واپس نہ آئے ہر قدم پر اس کو نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی جو شخص دین پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، رب ذوالجلال جب تک کہ وہ واپس نہ آ جائے اپنی رحمت کا سہارا اسے عطا فرماتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنے قرب کا بلند مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 3 قسم کی زمینوں کا ہمارے نبی علیہ السلام نے ذکر کیا۔ ایک وہ زمین ہے جو میرا ہے، بارش ہوتی ہے تو پانی کو جذب کر لیتی ہے، ایک وہ ہے کہ جو دامنے کو میں جھیل ہے یا تالاب ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، جذب نہیں کرتی مگر روک کے رکھتی ہے۔ ان دونوں کی ہمارے نبی علیہ السلام نے بڑی شان بیان کی۔ اور تیسری زمین کون سی ہے؟ فرمایا وہ شور ہے، سیم زدہ ہے، نہ وہ جذب کرتی ہے اور نہ ہی روک کے رکھتی ہے۔ فرمایا یہ وہ سینے ہیں کہ جو میرے دین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ پہلا سینہ مجتہد کا، دوسرا سینہ علماء کا، تیسرا سینہ وہ جو حال جنہوں نے زندگی بھر کبھی دین کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو فہم دین کورس اس کوشش کا نام ہے کہ کسی کی زمین بھی شور نہ رہے، سب کی زمین پہلے 2 کیٹیگریز میں جو دوسرا درجہ ہے وہ ہمیں مل جائے، کہ کچھ نہ کچھ آیات کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، کچھ نہ کچھ احادیث آتی ہو، کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہو، تاکہ فرشتے جس وقت قیامت کے دن کیٹیگریز بنائیں تو ہمارے عوام کی دلوں کی زمینیں بھی شور شمار نہ ہو اور بنجر شمار نہ ہو اور شیم زدہ شمار نہ ہو، بلکہ یہ بھی علماء کی لسٹ میں شمار ہو، کیونکہ اتنا فہم دین کورس کیا ہے، اتنے مسائل سنے ہیں اور اتنا اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اور یہ مرتبہ تب ملے گا جب جو سنو گے وہ یاد بھی رکھو گے، کوشش کرو گے، اس کو دہراؤ گے، اور یہ انسان کے لیے عظمت کا وعدہ ہے رب ذوالجلال کی طرف سے کہ جس وقت ایک انسان جو اس نے سنا ہے صحیح سن کے صحیح سمجھ کے آگے جب بیان کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو اتنا پڑے بغیر ہی عطا فرما دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس واسطے آداب فہم دین کورس یہ ہے کہ یہاں آنا ہے تو آنے کے بعد سارے خیال نکال کے بات کو توجہ سے سننا ہے، نیند کو دور رکھنا ہے، اور اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا کوئی بھائی اس پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کو آہستہ سے بیدار کرنا ہے، اس کو متوجہ کرنا ہے، چونکہ یہ جو لمحات ہیں شیطان کا سب سے زیادہ زور اس پر ہے کہ چلو پہلے تو یہ تھا گھر سے ہی نہ نکلے، اور اگر گھر سے نکل آیا ہے رستے میں بھی نہیں اٹکا تو پھر یہاں اگر سن گیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ وہ کہتا کم از کم اس کو نیند دلا دی جائے تاکہ جو آنے کا مقصد تھا وہ فوت ہو جائے۔ تو شیطان کی ہمارے ساتھ جنگ جاری ہے، وہ چاہتا ہے کہ مقصد فوت ہو جائے، اور اللہ کے رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مقصد زندہ ہو جائے اور مقصد پورا ہو جائے۔ اس واسطے یہاں آ کے نہ تو دائیں بائیں سوچ کو لے جانا ہے اور نہ ہی اپنے اوپر نیند کو غالب آنے دینا ہے، نیند کو پیچھے ہٹا کے
پوری طرح بیداری کے ساتھ، تیاری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور اس کی مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں دی ہے کہ جس طرح زمین بنجر ہو، اس کو ہل چلا کے قابل کاشت بنایا جائے، پھر بڑی مشکل سے بیج خریدا جائے اور پھر وہ بیج اس زمین میں کاشت کر دیا جائے، اور اس کے بعد بیج ابھی پڑا ہی تھا کہ چڑیا آئی اور اس نے بیج اٹھا لیا اور وہ بیج چڑیا کے پیٹ میں چلا گیا۔ اب نہ زمین کو جو ہل چلایا تھا اس کا فائدہ باقی بچا، نہ قیمتی بیج کا فائدہ باقی بچا، اور نہ جو تھکاوٹ کے ساتھ وہ کاشت کیا تھا وہ فائدہ ہی باقی بچا، چونکہ نہ جڑ نکلے گی نہ کونپل نکلے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو اگنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اس بنیاد پر جو آیا اور آ کے سو گیا، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بیج تو کاشت کیا جا رہا ہے مگر اس کے حصے کا چڑیاں چگتی جا رہی ہیں، اور وہ بیج زمین میں شامل ہی نہیں ہو رہا، نہ وہ جڑ نکالے گا، نہ کونپل نکلے گی، نہ بہار کا انتظار ہوگا، نہ اس سے کوئی پیداوار ہوگی، اور سارا جو عمل ہے وہ رائگاں چلا جائے گا۔ اس واسطے ہر ایک نے کوشش کرنی ہے کہ آنا ہے مقصد کو پیش نظر رکھ کے، اچھی نیتیں کر کے، اور پھر جب تک بیٹھنا ہے بیداری سے بیٹھنا ہے، پورا سننا ہے، اور صرف ایک دن نہیں، روزانہ تسلسل کے ساتھ، چونکہ ہر موضوع ہی وقت کی ضرورت ہے، اس کو سننا ہے، اور سن کے پھر جو بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوتا اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ تو جس طرح پیسے کی زکوٰۃ ہے ایسے علم کی بھی زکوٰۃ ہے، تو جب آپ جتنا صاحب نصاب بنتے جائیں گے اتنی زکوٰۃ بھی لازم ہوتی جائے گی۔ جتنا سبق پڑھ لیا ہے اس کو آگے پڑھانا، اس کو پہنچانا، اپنی زبان سے بیان کرنا، فائدہ ہوگا کہ اپنا پکا ہو جائے گا اور دوسرے کا سینہ بھی روشن ہو جائے گا۔ اس واسطے جس کنویں سے پانی نہیں نکلتا اس کا اتنا ہی رہتا ہے، اور جس سے نکلتا ہے جتنا نکلتا اتنا اور بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اب دو کنویں ہیں، ایک میں بھی 30 فٹ ہے، دوسرے میں بھی 30 فٹ ہے، ایک کا 30 فٹ جو ہے کئی سال گزر گئے ہیں کبھی کسی نے نکالا ہی نہیں، دوسرے سے صبح و شام نکلتا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جس سے نکلتا اس کو کمی آ جائے گی، نہیں، اس میں اتنا نیا آ جائے گا، جتنا نکلے گا اتنا نیا آ جائے گا، جس سے نہیں نکلا اس کا گدلا ہو جائے گا، بد مزہ ہو جائے گا، اس میں جالا پڑ جائے گا، اور جس کا نکلتا ہے اس کا تازہ رہے گا اور اتنا آتا بھی رہے گا۔ اس بنیاد پر جو پڑا ہے اس کو آگے پڑھاؤ گے تو کنویں میں پانی اور آتا جائے گا، نیچے سے خود بخود آگے پانی اس میں شامل ہوتا جائے گا، اور آگے بھی کئی زمینیں سیراب ہوں گی، بہاریں آباد ہوتی جائیں گی، اور شروع سے امت کا یہی طریقہ کار رہا ہے۔ اس واسطے پڑھنے میں ایک تو اس لیے سننا ہے کہ ہم خود اس پہ عمل کریں، اور دوسرا اس لیے کہ اوروں کو جا کے ہم اس کی دعوت دیں۔ رب ذوالجلال سب کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ کورس مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارا کل کا موضوع ہوگا لذت توحید، تنہائی بھی کبھی ہم نے تنہا نہ گزاری۔ وقت پہ پہنچے تاکہ 5 بجے کے قریب گفتگو کو شروع کر لیا جائے اور مکمل وقت پر اس کو ختم کیا جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔